عیاشی میں پڑھ کر اپنے مقصد کو بھول مت جانا۔ ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی جو کہ یقیناً اسی سیاہ پوش لڑکی کی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شراب کے گلاس کے پہلے گھونٹ نے میرے سینے میں آگ سی لگا دی تھی۔ جو انسان زندگی میں کبھی نہ پیتا ہو اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جو پہلی بار پینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا چہرہ تکلیف اور کڑواہٹ کے احساس سے بگڑ گیا تھا۔ دفعتاً میری نظر گیٹ پر پڑی۔ ہال کے گیٹ سے جیسے چاند طلوع ہوا تھا۔ اس لڑکی کا حسن و شباب جیسے اس پورے ہال کی تمام لڑکیوں پر بھاری تھا۔ سفید رنگ کے اسکرٹ پر گندمی رنگ نیا امتزاج پیدا کر رہا تھا۔ اس کی مخروطی گردن، کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں، سنہرے بال ہر مرد کے جذبات کو اتھل پتھل کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہی ہے وہ لڑکی، اس کا نام سالوسن ہے۔ اس کا شکار ذرا ہوشیاری سے کرنا۔ وہی مدھم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لڑکی ہال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہزاروں نظروں نے اس کا طواف کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک خالی میز منتخب کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بہت سے نوجوانوں نے اسے رقص کی دعوت دی تھی، مگر ان سب کو مسکرا کر ٹالتی رہی۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ ایک میل ویٹر اس لڑکی کی ٹیبل کے سامنے نظر آیا۔ وہ لڑکی اسے آرڈر دے رہی تھی۔ پورے ہال میں انگریزی میوزک مدھم آواز میں گونج رہا تھا۔ تم جاؤ، اسے ایشین بہت پسند ہے، تمہاری دال گل جائے گی۔ وہی مدھم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف چلنے لگا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے اس سے اجازت طلب کی۔ اس نے سر سے پیر تک میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، یس، وائی ناٹ۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا کہ کوئی دور ویرانے میں کلاسیکل موسیقی پر مشق کر رہا ہو۔ واقعی اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے ایشین بے حد پسند ہے، اسی لیے میں نے آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنے دیا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگوں سے نفرت ہے۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں نفرت کی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں وجہ کو۔ اوہ سوری، میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، کیا لیں گے آپ؟ وہ مسکرا کر بولی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ ویٹر اس کی ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھ کر گیا ہے۔ شاید وہ شراب نہیں پیتی تھی۔ فریش جوس کوئی سا بھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر جوس کا آرڈر دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، میرا نام سالوسن ہے، اور آپ کا نام؟ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ میں اس کو کیا نام بتاؤں۔ وہ میری جواب کی منتظر تھی۔ وجے کمار بتا دو۔ وہی مدھم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اچانک میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی ہی گہری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے سرگوشی سن لی ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ نام نہیں بتانا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ایک بار پھر اپنی خوبصورت مسکراہٹ میری طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ او ایسی بات نہیں، مجھے وجے کمار کہتے ہیں۔ میرا نام سن کر اس کے ہونٹوں پر نہایت معنی خیز مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے بے وقوف بنانا آسان نہیں، میں سب جانتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی، سالوسن کوئی آسان شکار نہیں، جو وہ نظر آتی ہے وہ ہے نہیں۔ بہت خوبصورت نام ہے آپ کا، غالباً آپ انڈیا سے ہیں؟ جی بالکل، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس بار اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ویٹر جوس لے کر آیا اور میں جوس سپ کرنے لگا۔ بہت خوب مسٹر وجے، سالوسن آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہاتھ بہت گرم تھا۔ کسی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامنے میں جس طرح کا احساس ہونا چاہیے، سالوسن کا ہاتھ تھامتے ہی میں نے ایسی کوئی کیفیت محسوس نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کی ویرانی محسوس ہوئی۔ لیکن مجھے کیا، مجھے تو اسے گھیر کر گرجا گھر کے پیچھے لے کر جانا تھا۔ سالوسن تم بہت خوبصورت ہو، میں نے اپنے لہجے کو نشیلا بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اس کی طرح نہایت خوبصورت تھی، لیکن میں اس کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں مسٹر وجے، ذرہ نوازی ہے آپ کی، میں نے اسے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ کل آپ کیا کر رہی ہیں مسٹر سالوسن؟ میں نے اسے گھیرنے کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ کچھ خاص نہیں،
میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس شہر میں گھمائیں پھرائیں۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، او ضرور، کل دوپہر 3 بجے میری گاڑی آپ کو پک کرے گی، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جیسے وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی، میں نے اپنی نظر سالوسن کی کرسی کی جانب گھمائی۔ یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ سالوسن کی کرسی پر وہی سیاہ پوش لڑکی اب بیٹھی تھی۔ سیاہ پوش لڑکی اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے ستائشی نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، گو کہ رنگ سفید نہیں تھا، مگر گندمی رنگ کے باوجود اس کے چہرے پر ایک کشش موجود تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آنکھیں میں نے کہیں دیکھی ہیں، لیکن ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آیا۔ بہت اچھے جا رہے ہو، وہ مسکرائی۔ آپ یہاں؟ میں نے سٹ پٹا کر پوچھا۔ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تم ہماری طاقت کو نہیں جانتے۔ خیر چھوڑو ان فضول باتوں کو، کل جب اس کے ساتھ جاؤ گے تو بہت دھیان سے کام کرنا، اور ہاں، جو وہ نظر آتی ہے وہ ہے نہیں، بہت احتیاط برتنا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ بے فکر رہیں، جبلی بہت دھیان سے کام کرے گا۔ شاباش، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر اسی میز پر بیٹھا رہا اور اس فلور پر موجود لوگوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب میں تھک گیا تو اسی ہوٹل میں بک اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جس کی رہنمائی ایک ویٹر نے کی تھی۔ رات میں ویٹرس حسب وعدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات میرے لیے نہایت یادگار ثابت ہوئی تھی۔ اس کی قربت کا ایک ایک لمحہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ وہ ایک واقعی بھرپور لڑکی تھی، جس میں غضب کی بلا خیزی تھی، جس نے واقعی مجھے اسیر کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر 3 بجے سالوسن کی گاڑی آ گئی۔ اس روز میں نے کوشش کی کہ سالوسن کسی طرح متاثر ہو جائے تاکہ وہ میرے ساتھ گرجا گھر آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ڈریس اپ ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں کسی ریاست کا پرنس معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو اسی سیاہ پوش کی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جبلی، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو سمجھنا آقائے ابلیس کے خاص چیلے کہلاؤ گے۔ یہ آقائے ابلیس میں پہلی بار سن رہا ہوں تمہارے منہ سے، میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہم سب کا آقا جس نے آج تک ہمیں درشن نہیں دیے، اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ اچھا، میں نے ہونکوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنا، تم جیسے ہی اس کی گاڑی تک پہنچو گے میری آواز تم سے دور ہو جائے گی، پھر تم کو اپنی عقل خود لڑانی ہے۔ دور ہو جائے گی مطلب؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس کی گاڑی بھی اس کی طرح شاندار تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ نہایت امیر و کبیر ہے۔ میرے پہنچتے ہی ہوٹل کے ایک ویٹر نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ ایک بات میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھی، سالوسن کی کار کا رنگ نہایت سرخ تھا، جیسے انسانی خون۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کار کو تازہ تازہ انسانی خون سے نہلایا ہو۔ کار میں میرا استقبال کرنے کے لیے سالوسن موجود تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی فراق پہن رکھی تھی۔ اس نے تیار ہونے میں ضرورت سے زیادہ محنت کی تھی۔ نہ جانے کیوں سالوسن کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ نائس، یو آر ویری اسمارٹ، اس نے مسکرا کر میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں، کس پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت ہنسی نہیں دیکھی تھی۔ آپ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہم تو ویسے ہی آپ سے گھائل ہو چکے ہیں، میں نے کسی روایتی عاشق کی طرح کہا۔ شاعری کر رہے ہو یا بے وقوف بنا رہے ہو؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، سچ بول رہا ہوں۔ او، باتیں تو اچھی بنا لیتے ہو۔ اچھا چھوڑو، کہاں چلیں؟ میں چاہتا ہوں پیرس گھومیں، اس کے بعد اس پرانے گرجا گھر کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ آصف زدہ مشہور ہے۔ اس گرجا گھر کے بارے میں کیا جانتے ہو تم؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ آصف زدہ ہے اور ویران ہو چکا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ گرجا گھر پیرس کا سب سے قدیم گرجا ہے۔ اب وہاں عبادت نہیں ہوتی بلکہ لوگ وہاں شکتیاں دان دینے جاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آؤ میں تمہیں یہ شہر گھماتی ہوں۔
اس نے میرے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یقیناً وہ گرجا گھر بہت پر اسرار جگہ ہے، ورنہ چلکاش اور وہ سیاہ پوش لڑکی سالوسن کو گرجا گھر کے پیچھے لانے کو نہ کہتے۔ کیا ان کے پاس اتنی قوتیں نہیں تھیں کہ وہ سالوسن کو خود لا سکیں، یا سالوسن کے پاس ان سے زیادہ قوتیں ہیں؟ سالوسن بھی میری سمجھ سے باہر تھی، ضرور اس کے پاس بھی ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے سیاہ پوش لڑکی نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا تھا، بس میں تو اتنا جانتا تھا کہ سیاہ پوش لڑکی اور چلکاش میرے مالک تھے، جو انہوں نے مجھے کہا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ سالوسن نے مجھے پیرس شہر گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اگر پیرس کو خوابوں کی جنت کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اگر آپ ایفل ٹاور پر کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کریں تو وہ نظارہ آپ کے لیے دنیا کا حسین ترین نظارہ ہوگا۔ اس کے بعد نوٹرا ڈیم بھی دیکھنے والوں کے لیے قابل دید ہے، اور بہت سی قابل دید جگہیں جن میں گھوما پھرا جا سکتا ہے، اور لیکسم پارک کافی نمایاں جگہ ہے۔ غرض شام تک میں تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میری سیاحت پوری نہیں ہوئی تھی۔ سالوسن بھی کافی تھک چکی تھی، جو کہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ گرجا گھر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھرپور تھکن کے باوجود جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت کار میں بیٹھ چکے تھے۔ ضرور ضرور، مگر پہلے ایک ڈرنک ہو جائے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا ڈرنک پلاؤں گی جو کہ تمہاری ساری تھکان دور کر دے گا، اس نے مسکراتے ہوئے نہایت معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کر کے میں چونک پڑا، لیکن مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، وہ ڈرنک سردی میں تمہیں گرما دے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ پھر تو وہ ضرور پینا چاہیے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا بات ہے اس مشروب میں؟ میں نے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ پوچھا۔ وہ ڈرنک پوری دنیا میں نہیں سوائے ایک جگہ کے، اس کے اثرات بہت فائدہ مند ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ اس کی ڈرائیونگ بہت شاندار تھی۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا شام کے 7 بج چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے کار ایک ویران اور سنسان سڑک پر روک دی۔ میں ابھی اس سے کار روکنے کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنے بائیں جانب پڑی۔ نظر پڑتے ہی میں چونک گیا، اور خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بائیں جانب ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے اندر جلتے بڑے بڑے برقی کمکموں کی روشنی میں قبریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ سالوسن شاید میری اصلیت سے واقف ہو چکی ہے اور مجھے یہاں ختم کرنے لائی ہے۔ میں زباتا کو آواز دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں بری طرح سے چونک پڑا۔ ڈرو مت، سامنے دیکھو، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ونڈ اسکرین سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے اندازے کے مطابق قبرستان سے قریب 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چمکتا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا، جس پر بڑے بڑے حروفوں میں بار لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ڈرنک ملتا ہے، سالوسن مسکرائی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب و غریب کیفیات کا نزول ہو رہا تھا۔ سالوسن کی شخصیت لمحوں بھر میں مجھے پر اسرار معلوم ہونے لگی تھی۔ آخر اس ویرانے میں، اس قبرستان کے راستے میں بار کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اپنی حیرت کو چھپا نہ سکا اور پوچھ بیٹھا۔ یہ بار ہمارا اپنا ہے۔ یہ ڈرنک بہت ہی خاص ہے اور غیر قانونی طور پر امپورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے پولیس کے ڈر سے یہاں کھولا ہے، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ جواب بے وزن اور کھوکھلا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے زباتا کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چلیں، وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ ضرور، کیوں نہیں، اتنا کہہ کر میں نے دل ہی دل میں زباتا کو آواز دینا شروع کر دی۔ آواز دینا ہی تھا کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا، جو کہ اس بات کا اعلان تھا کہ زباتا بس آ رہی ہے۔ دفعتاً سالوسن نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، اپنی خوبصورت سی آنکھوں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے جیسی ننھی منی چنگاریاں نکل رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم کسی کو بھی بلا لو مگر میرے چنگل سے بچ نہیں سکتے۔ دفعتاً میرا جسم گرم سے سرد پڑنا شروع ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ زباتا واپس جا رہی ہے۔ کہاں کھو گئے؟ وہ میری طرف دیکھ کر نہایت معصومانہ انداز میں مسکرائی۔ اس کی مکاری اور بھول پن سے میرا خون کھول اٹھا، مگر مجبوری تھی۔
اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاچار میں بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے گوشت کے جلنے کی بو محسوس کی۔ خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ کیا اس نے زباٹا کو مار دیا تھا؟ کیا سالوسن چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی سے زیادہ طاقتور تھی؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ بار کے اندر کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے۔ اندر ایک خوبصورت فانوس چھت کے درمیان لٹکا جھلملا رہا تھا۔ بار میں ایک 60 سالہ بوڑھا کیف و مستی میں بار کے چکنے فرش پر محو رقص تھا۔ سیلوسن مجھے لے کر اس کاؤنٹر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں شراب کی بوتلیں چنی ہوئی تھیں۔ بار کے اندر عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ تو موجود تھے لیکن اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی میزوں پر بیٹھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ کاؤنٹر کے دوسری جانب ایک سفید فام نازک اندام لڑکی کھڑی تھی جس کی پشت ہماری جانب تھی۔ سالوسن نے کاؤنٹر کے پاس پہنچ کر کھنکارا تو وہ لڑکی ہماری جانب مڑ گئی۔ یس میڈم، اس کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ میں اس دلکشی اور سحر میں کھو گیا۔ وہ لے آؤ، آب حیات۔ سالوسن اس کی طرف دیکھ کر تہکمانہ لہجے میں بولی۔ آب حیات کا سن کر وہ چونک پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر لرزہ طاری ہو گیا ہے، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر سے ملحق چھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ سربا مہر یعنی سیل والی بوتل تھی جس کے اندر عجیب طرح کا محلول تھا جو کہ تھوڑے تھوڑے سیکنڈ میں رنگ بدل رہا تھا۔ اسے پی لو، یہ دیوتاؤں کا مشروب ہے جو تمہاری کھوئی شخصیت واپس کر دے گا، تمہیں یاد دلائے گا کہ تم جبلی نہیں ہو، پرنس احسن نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا تو گویا وہ سب کچھ جانتی تھی۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، اسی لمحے ایک بجلی سی میرے اندر دوڑ گئی۔ دفعتاً ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں گھبرا گیا۔ چیخ نسوانی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ آواز میں نے کہیں سنی ہے۔ یہ مشروب پیو، اس نے مشروب گلاس میں نکال کر دیتے ہوئے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں ہچکچایا، لیکن دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ سالوسن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور بجلی کی تیز لہر میرے اندر دوڑنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی شعاؤں نے جیسے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں حکم کا غلام ہوں۔ میں حکم نہ مانوں گا تو وہ شعائیں مجھے جلا دیں گی۔ پھر میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ مشروب پی لیا۔ وہ مشروب نہایت ہی فرحت بخش تھا۔ یوں لگا کہ جیسے کسی نے خوشبوؤں سے میرے جسم و جان کو معطر کر دیا ہو۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کیا ہوں۔ ایک ایک بات، سب کچھ۔ میرے دل میں سالوسن کے لیے عقیدت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مسکرائی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں احسان مند ہوں۔ تو پھر احسان کا بدلہ اتارنا ہوگا مجھے مکتی دے کر۔ میں 500 سالہ زندگی کا عذاب کاٹ کر تھک چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھکن عیاں تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ مطلب میں سمجھاتی ہوں۔ میرے پاس بہت قوت ہے سیاہ پوش لڑکی، وہ دراصل کانتا ہی ہے۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہارے ذریعے گرجا گھر میں مجھے بلا کر میری بلی دیتی۔ اگر میں گرجا گھر میں داخل ہو جاتی تو پھر کوئی قوت مجھے تمہارے ہاتھوں ذبح ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ میری موت ہوتے ہی وہ تمہیں بھی مار دیتی، تمہارے اور میرے خون سے غسل کرتی اور میری ساری قوتیں اس کو مل جاتیں۔ لیکن اب وہ قوتیں میں تم کو دوں گی اپنی مکتی کے لیے۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں نے 500 سال کی طویل زندگی گزاری ہے، اب میں تھک چکی ہوں۔ 500 سال؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی محسوس کر کے وہ دھیرے سے مسکرائی اور اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی، میری یہ قوتیں میری 500 سالہ ریاضت کا نتیجہ ہیں جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ جب تم اس زندگی سے تھک جاؤ، میری طرح یہ قوتیں کسی اور کو دے دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ سختی سے میرے ہاتھ پر دینا شروع کر دیا۔ دفعتاً مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یوں لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے شرارے نکل نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو رہے ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔
ایسا لگا کہ میرے اندر 1000 پاور کا کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ اچانک میں سالوسن کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے وجود پر بڑی تیزی سے بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سالوسن کی جگہ ایک نحیف و نزار بڑھیا بیٹھی ہے۔ میرا وقت قریب ہے، اب تم بے تحاشا قوتوں کے مالک ہو، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ تمہارا شکریہ سالوسن، اب میں انتقام لے سکوں گا۔ میں اپنے اندر قوتوں کا خزانہ محسوس کر رہا تھا، مگر سالوسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اس کا جسم بھربھرانے لگا۔ کچھ لمحوں میں اس کا جسم راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا۔ سالوسن کو بکھرتے دیکھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر اچٹتی نظر ڈالی اور بار سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میں نے مڑ کر بار کی طرف نظر ڈالی، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں، البتہ سالوسن کی کار ضرور کھڑی تھی۔ میں نے کار سٹارٹ ہی کی تھی کہ میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جو کہ سالوسن کے سوا کسی کی نہ تھی۔ جب تمہیں مکتی کی ضرورت ہو، زندگی سے تھک جاؤ تو اپنی قوتیں کسی اور کو دے دینا، میری طرح تم بھی بھربھرا جاؤ گے۔ یہ قوتیں صرف ظلم کرنے سے بڑھتی ہیں۔ نیکی کا خیال دل میں آیا تو قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آواز خاموش ہو چکی تھی۔ دوسرے دن میں نے سامان باندھا اور پاکستان جانے والے طیارے میں سوار ہو گیا۔ جہاز ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسافروں کو مختلف قسم کے مشروبات دیے جانے لگے۔ میں نے اپنے لیے جوس منگوا لیا تھا۔ جہاز کو پرواز کیے ہوئے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اکانومی کلاس سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر مجھے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان جنہوں نے انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھے تھے اور شکل و صورت سے پیشہ ور غنڈے لگ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھیں۔ ہمیں مسافروں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر ہوشیاری کے صورت میں اس کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، پہلا غنڈا سرد لہجے میں بولا۔ اتنا کہتے ہی وہ کاکپٹ میں گھس گئے۔ ان کے کاکپٹ میں جاتے ایک اور نوجوان جس کے ہاتھ میں بم تھا، سیدھا اکانومی سے فرسٹ کلاس میں آ گیا اور مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مسافروں کی حالت نہایت خراب تھی۔ عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ دفعتاً پائلٹ کی آواز سنائی دی جو کہ خوف سے بھری تھی۔ حاضرین، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، آپ اپنے حوصلوں کو قائم رکھیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ بمبار غنڈا مستعد کھڑا تھا، جیسے ذرا بھی حرکت کی صورت میں وہ بمب مار کر جہاز کو تباہ کر دیتا۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو جانتا تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن مسافروں کے چہروں پر خوف اور دہشت تھی۔ یہ چیز بھی ان کے لیے روح فرسا تھی کہ جہاز اغوا ہو کر کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اطمینان سے جیب سے چیونگم نکالا اور منہ میں رکھ لیا۔ دوسرے مسافر بھی میرا سکون اور اطمینان دیکھ کر حیران تھے۔ اچانک میری نظر کھڑکی کی طرف گئی۔ دور روشنیوں سے ایک سیاہ ہیولا تیزی سے گردش کرتا ہوا میری کھڑکی کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے وہ کھڑکی کے نزدیک آیا، اس ہیولے کے اندر مجھے کانتا کی صورت دکھائی دی۔ وہ بالکل شیشے کے قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت اور نفرت تھی۔ وہ غرائی، یہ سارے لوگ میرے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں، بدروحیں ہیں جو جہاز کو تباہ کر دیں گی۔ یہ ہائی جیکر کے روپ میں وہ گناہگار بدروحیں ہیں جو کہ کسی بھی صورت رحم نہیں کرتی۔ میرا انتقام تم سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے انکشاف سے میں چونک گیا۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، میں چوکنا ہو گیا۔ مجھے ان سے انہی قوتوں سے نمٹنا تھا۔ کانتا جا چکی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل ہی دل میں ان قوتوں کو آواز دینے لگا جو سالوسن کی دیت کی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر بجلی دوڑنے لگی ہو۔ میں نے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ اس بم بردار کی جانب کیا۔ دوسرے لمحے میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ زمین پر گر کر یوں تڑپنے لگا جیسے مرغی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے سفید رنگ کا ایک سانپ نکل کر رینگنے لگا۔ 2 ہائی جیکر تو اسی لمحے بے ہوش ہو گئے، مگر اس کے جسم میں رہنے والی بدروح سانپ کے روپ میں نکل کر مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اکانومی سے ایک نوجوان اسلحہ لیے فرسٹ کلاس میں داخل ہو رہا ہے۔ اس نے میری جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر کاکپٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ کاکپٹ سے وہ دونوں باہر نکلے اور میری طرف بڑھنے لگے۔ جہاز کے بہت سے مسافر بے ہوش ہو چکے تھے، بہت سے چیخیں مار کر رونے لگے تھے۔ وہ تینوں مشینی انداز میں چلتے میری جانب آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ میری جانب آئے، اسی لمحے سانپ نے زکند بھری اور سیدھا مجھ پر آ رہا۔
جیسے ہی سانپ نے مجھے ڈسا اسی لمحے وہ گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ کا اشارہ کیا ان تینوں کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ تڑپنے لگے۔ جہاز کے سارے مسافر اب مجھے نہایت ہی عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ جہاز کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوتے ہی میں نے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لیا اور فرار ہو گیا، ورنہ لوگ مجھے گھیر لیتے۔ اسی شام میں دوسرے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان کے شہر کراچی لینڈ کر گیا۔ کراچی ہزاروں لوگوں کی امیدوں کا مرکز، روشنیوں کا مرکز تھا۔ کراچی شہر کے اندر میں نے پہلی رات ایک بہت بڑے ہوٹل میں گزاری۔ کچھ دن کراچی شہر میں رہنے کے بعد میرا ارادہ گاؤں کی طرف روانہ ہو جانے کا تھا، مگر شاید دوسرے ہنگامے میرے منتظر تھے۔ جب میں بھوکا پیاسا اس شہر میں بھٹک رہا تھا تو اس شہر میں گھومنے کی، دیکھنے کی میری بڑی خواہش تھی۔ اس روز میں نے اپنی قوتوں سے کام لے کر بہت سے پیسے پیدا کیے اور اپنے لیے کپڑے خریدے۔ کپڑے خرید کر بازار سے نکلا ہی تھا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ دوسری اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی صورت نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کو حاصل کرنے کا ارمان میرے دل میں مچلنے لگا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکی نے ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ایک رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس رکشے کے پیچھے چلو، میں نے رکشے والے سے کہا۔ رکشے والے نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، صاحب ایک سے ایک موتی اس فقیر کی جھولی میں ہے، کاہے کو اس کے پیچھے جاتا ہے؟ کہو تو لے چلوں، وہ اس سے بھی زیادہ مست ہے۔ رکشے والے کا لہجہ بہت عامیانہ تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے تحمل سے جواب دیا، میری جاننے والی ہے، بہت دنوں بعد دیکھا ہے۔ ہاں سب یہی کہتے ہیں۔ تمہیں چلنا ہے تو چلو ورنہ میں اتر جاتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں اتر جاؤ، سارے بغیرت میری ہی گاڑی میں چڑھتے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت خراب اور عامیانہ تھا۔ لڑکی کا رکشہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس رکشے والے پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں چپ کر کے اتر گیا۔ اترتے وقت میں نے صرف اتنا کہا کہ رکشہ دھیان سے چلانا، ٹریفک کے بہت حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور نے میری انسنی کر دی اور رکشہ بڑھا دیا۔ آگے جا کر اس نے دوسرے مسافر اٹھائے اور گاڑی چلا دی۔ میں نے واپس کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لی، اپنی قوتوں کو آواز دینے لگا۔ میں اس ڈرائیور کی موت کا خواہاں تھا۔ دفعتاً میرا جسم گرم ہونے لگا، مجھے اپنے اندر بجلیاں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دفعتاً ایک تیز قسم کے دھماکے کی آواز سے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اپنے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر بہت سی بھیڑ دیکھی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ایک بس کھڑی ہے جس کے ونڈ اسکرین کے شیشے ٹوٹے پڑے ہیں، فضا میں ایمبولینس کی سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اس سے زیادہ کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میں دوسرے رکشے کی مدد سے اپنے ہوٹل آ گیا۔ دوسرے دن اخبار میں نے پڑھا کہ ایک بس نے رکشے کو کچل دیا جس میں 4 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ ایک ہفتے کے دوران میں نے بہت سے ہنگامے مچائے۔ ہوٹل میں کوئی رات کسی عورت کے بغیر نہ گزرتی تھی۔ ایک پیش امام کا بیٹا سخت مجرم اور گناہ گار بن چکا تھا۔ 1.5 ہفتے کے بعد میں نے پھر اسی لڑکی کو دیکھا جو کہ ایک کار سے اتر کر شاپنگ مال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ مال میں داخل ہونے والوں کو دیکھ کر میرے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بانو کی بہن شازیہ تھی جو کراچی میں پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں، بانو اور عمیر تھے۔ میرا دل انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ وقت آ گیا تھا بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شاپنگ مال میں داخل ہو گیا۔ شاپنگ مال اتنا بڑا اور وسیع تھا کہ وہ لوگ مجھے کہیں نظر ہی نہ آئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی قوتوں سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گئے۔ وہ لوگ ایک جیولری شاپ میں موجود تھے۔ جیولر شاپ کے سامنے ایک کیفیٹیریا تھا۔ میں فوراً اس کیفے میں گھس گیا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور اپنی قوتوں کو آواز دینے لگا۔ جلد ہی وہ تینوں مجھے نظر آنے لگے۔ ان کی باتیں تک سمجھ میں آنے لگیں۔ باجی آپ خوش نصیب ہیں، جسے چاہا اسے حاصل کر لیا۔ شازیہ عمیر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں نیت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، اس نے عمیر کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جواباً عمیر بھی مسکرا دیا۔ باجی گاؤں واپسی کب ہوگی؟ شازیہ بولی۔ جب ان کا کام ختم ہو جائے گا، اس نے عمیر کی جانب بڑے ہی پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی،
وہ میرے بھائی کی ہو چکی ہے۔ غم و غصہ صدمے سے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، لیکن بانو کو حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد تھا، سو میں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ وہ رات مجھے اچھی طرح یاد ہے جس رات کے بعد میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس رات بہت تیز بارش تھی، گرج چمک اور طوفانی ہواؤں نے ایک قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ میں مسلسل سائے کی طرح 3 دن سے ان دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے ایک ساتھ اکیلے نہیں ملے، آخرکار قسمت نے مجھے یہ موقع فراہم کر ہی دیا۔